نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ہے اور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل اتاری ہو کلمہ ہیرے لال جواہر کلمہ ہٹ پساری ہو ایتھے اوتھے روحی جہانی یا حضرت باہو کلمہ دولت ساری ہو چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا نہایت ہی واجب القدر واجب الصد ذی عزت و احتشام جناب مینیجنگ ڈائریکٹر عزت مآب بابا اکرم صاحب اور پرنسپل عاطف عزیز صاحب میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندنا چیز انجمن غوثیہ عزیزیہ حضرت حق باہو سلطان پاکستان و عالم اسلام کی اصلاحی جماعت کا ایک ادنا ترین رکن اور خادم ہے دربار پر انوار ذی وقار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے اصلاحی جماعت قائم کی گئی ہے جس کے اغراض و مقاصد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا ہے آج کی یہ تقریب سعید آپ کے سامنے پاکستان بشارات اولیاء اور ہماری ذمہ داریاں اس نام سے انعقاد پذیر ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر پاکستان ہے اس کے بعد بشارات اولیاء ہیں اور اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں ہیں یہ ٹاپک اسی لیے آپ کے سامنے
ڈسپلے کیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کے پیش نظر رہے اور بندہ ناچیز بھی کوشش کرے گا کہ اپنے ٹاپک کے اوپر ہی گفتگو کرے۔ ایک چیز پہلے ذہن نشین فرما لیں، یہ پروگرام ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں احباب کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو جو سامعین و ناظرین ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ مقرر کی جانب متوجہ رہیں۔ کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ محفل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کی سوائے بیان سننے کے اور ادھر متوجہ رہنے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جدھر جس ساتھی کی ڈیوٹی ہے وہ تمام اپنی ڈیوٹیز کے اندر مصروف ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، ٹیم ان کو گائیڈ کر رہی ہے۔ آپ اپنی کنسنٹریشن بندہ ناچیز کی جانب رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہاں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کی اہمیت کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس چیز کی بنیاد کیا ہے اور اس چیز کی نسبت کس چیز سے ہے۔ بندہ ناچیز کی باتیں آپ کو اسی صورت میں سمجھ آئیں گی جب آپ 100% اندر سے میری جانب متوجہ رہیں گے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے ماخذ، اس کی بنیاد اور اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ جیسے کعبۃ اللہ کے اندر، حرم مکی کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے، جو اپنے معنی میں کیا رکھتا ہے کہ کالا پتھر۔ حجر اسود، کالا پتھر۔ اب اگر ہم کسی کو تعظیم دیتے ہیں، کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، عبادات کی بنیاد پر کرتے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں، عہدے کی بنیاد پر کرتے ہیں، دولت کی بنیاد پر کرتے ہیں، کسی صلاحیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، اثر و رسوخ کی بنیاد پر کرتے ہیں، شکل و صورت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس وہ کرائٹیریاز ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی بھی شخص کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کسی کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حجر اسود کو دیکھیں، کس کو؟ حجر اسود کو، تو حجر اسود کا حسب نسب کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کے پاس عہدہ کون سا ہے، اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے، اس کی علمی قابلیت کیا ہے، وہ عبادات کتنی کرتا ہے، اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے۔ تو آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ کچھ نہیں۔ لیکن ہر صاحب ایمان، ہر بندہ مومن، ہر مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کر بھی حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نہ اس کی علمی قابلیت کی وجہ سے، نہ اس کے دھن دولت کی وجہ سے، نہ اس کی عبادات کی وجہ سے، نہ اس کی حسبیت کی وجہ سے، نہ اس کے مقامات و مراتب کی وجہ سے۔ محض اگر حجر اسود کے پاس کوئی شرف والی بات ہے تو وہ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس ہے۔
یہ لمس اسے تعظیم دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے صرف اور صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جب ہم حجر اسود کا شرف دیکھتے ہیں تو اس کی نسبت کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے محبوب علیہ السلام کے لب شیریں کا لمس نصیب ہوا ہے، حضور کا بوسہ نصیب ہوا ہے، تو تمام صاحب ایمان کے لیے وہ بوسہ دینے کے قابل بنا دیا گیا، یہ شرف اس کو نصیب ہو گیا۔ اسی طرح آپ حرم مکی کو دیکھیں، بیت اللہ شریف کو دیکھیں، تو بیت اللہ نہ تو سنگ مرمر کا نام ہے، جیسے اقبال فرماتے ہیں زائرین کعبہ سے یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ ہم کعبۃ اللہ ایک کالی غلاف والی عمارت کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہاں عمارت کا نام و نشان نہ ہو، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے چاند اور سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تزئین و آرائش کے اسباب اگر وہاں موجود نہ بھی ہوں، وہ صرف لائنوں سے بنا ہو، صرف اس کے اوپر ایک دائرہ لگا ہو کہ یہ کعبہ ہے، تو کیا پھر وہ کعبہ نہیں ہوگا؟ پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا۔ پھر بھی زمین کے اس خطے پر تمام مومنین اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے نجات کا اور فخر کا باعث سمجھیں گے۔ کیا کعبہ کسی بلڈنگ کا نام ہے؟ کعبہ سنگ مرمر کا نام ہے؟ کعبہ وہاں سونے کے لگے ہوئے چاند اور فانوس کا نام ہے؟ نہیں، کعبۃ اللہ اس حرمت والی جگہ کا نام ہے جسے سیدی ابراہیم علیہ السلام نے بِإِذْنِ اللہ تعمیر فرمایا۔ تو اگر کعبہ کی عظمت ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست نے اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر فرمایا۔ یہ اس کے شرف کا باعث ہے، یہ اس کی عزت کا باعث ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، حرم مدنی کو دیکھیے۔ یہ بندہ چیز مثالیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ حرم مدنی، مدینہ طیبہ، یہ کس بنیاد پر افضل ہے؟ اگر مدینہ طیبہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، جس کے معنی گھٹا ٹوپ اندھیروں کا شہر، برائیوں اور بیماریوں کا شہر گردانا جاتا ہے، اگر اس حرم مدنی کو یکا یک مدینہ طیبہ کا مقدس نام عطا ہوتا ہے، اس کی برائیاں چھٹ جاتی ہیں، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تو اسے کیا نسبت نصیب ہوتی ہے؟ اسے سیدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا لمس نصیب ہوتا ہے۔ اسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوتی ہے کہ وہاں حضور آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ کا مزار مقدس، آپ کی جلوہ گاہ اسی سرزمین کے اوپر ہے، جس کے ادب کے معاملے میں اقبال فرماتے ہیں ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔
کہ روضہ رسول، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر ایک ایسی ادبگاہ ہے جس کا معاملہ عرش سے بھی نازک تر ہے. نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی جب یہاں آتی ہیں تو وہ ادب کے باعث اپنا سانس روک لیتی ہیں. لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو جو حرم مدنی کو، مدینہ طیبہ کو جو شرف حاصل ہے تو وہ حضور کے وجود مقدس اور وجود معظم کی برکت سے ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچے، کوئی ساتھی یہ سوچے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، حضور کی وجہ سے کیسے ہے، تو میرے بھائیوں آئیے اللہ کی لا ریب کتاب سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس عزت والے شہر یعنی مدینہ طیبہ کی قسم کھاتا ہے اللہ پاک، اور وجہ کیا بیان فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرا محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں، میں اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں. مدینہ طیبہ کی قسم اللہ ویسے نہیں کھا رہا. یہ آیت نہ فرمائی جاتی لا اقسم بہذا البلد اور اگلی کہ انسان کا بد ہے وہ پڑھ دی جاتی، لیکن اللہ نے بیچ میں فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں، مدینہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں. تو اب آپ سمجھیں کہ جس چیز کی آپ قدر و منزلت دیکھتے ہیں تو اس کی نسبت کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اس کے ماخذ کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد کی وجہ سے دیکھتے ہیں، اس کے ریلیشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں. جیسے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے. ڈوبنے والے پر جب فضل ہوتا ہے تو تیرنے لگ جاتا ہے. فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے لڑ لگ کے. یہ وہ نسبت کا کمال ہے. تو آئیے میرے بھائیوں، یہ تو ہم نے حجر اسود، حرم مکی اور حرم مدنی کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آپ حجر اسود کی، حرم مکی کی اور حرم مدنی کی تعظیم اور ان کی مرتبت کو سمجھ سکیں کہ انہیں یہ شان و شوکت، یہ شرف، یہ عزت، یہ تعظیم اور یہ مقام و مرتبہ کس بنیاد پر حاصل ہے. تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو بھی شرف، جو بھی عزت اور جو بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ نسبت کی وجہ سے حاصل ہے. آئیے اب پاکستان کی نسبت دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا خواب کسی عالم نے نہیں دیکھا، کسی سیاستدان نے نہیں دیکھا، کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، کسی مالدار نے نہیں دیکھا، کسی اعلیٰ حسب نسب والے نے نہیں دیکھا، کسی جاہ و جلال والے نے نہیں دیکھا، کسی اثر و رسوخ والے نے نہیں دیکھا، کسی حسن والے نے نہیں دیکھا، بلکہ مرد عارف، مرد کلندر، مرد خود آگاہ، فنا باللہ بقا باللہ فقیر، جسے دنیا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی
ہوتی ہے، وہ عارف لاہوری، وہ درویش لاہوری، وہ واصل باللہ، وہ عارف باللہ اس پاکستان کا خواب دیکھتا ہے جس کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ خواب ایسے نہیں دیکھتا کہ ہماری طرح آنکھیں موند لے، ہماری طرح ڈٹ کے سوئے، 8-8 10-10 گھنٹے 20-20 گھنٹے سوئے اور اسے سوتے میں کوئی خواب آ جائے۔ وہ عارف لاہوری، وہ قلندر لاہوری کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرشتے مجھے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ رسول 313 تھے، کسی اور رسول کی بارگاہ میں لے گئے، نہیں، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، جن کی شان میں یہ نازل ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان کی بارگاہ میں لے گئے۔ کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ حضور نے خطاب فرمایا، حضور نے باغ حجاز کی بلبل فرمایا، حضور میں گفتگو ہوئے، حضور نے اسرار و رموز عطا فرمائے، حضور نے مرتبہ ہم کلامی نصیب فرمایا، اور نتیجتاً حضور نے وہ نظریہ اپنی نگاہ سے اقبال کے دل کو ودیعت فرما دیا، جس کا اظہار جب وہ اس دنیا سے منسلک ہوئے اور اس دنیا والوں کو دیا کہ آؤ، آج اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، اسلام کی مرکزیت چاہتے ہو، یہود و حنوط اور ناپاک عزائم رکھنے والوں سے نجات چاہتے ہو، تو اس نجات کے لیے تمہیں جو شیلٹر چاہیے، جو پناہ گاہ چاہیے، جو کلا چاہیے، وہ روئے زمین پر پاکستان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان is the fort of Islam، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر پاکستان محفوظ ہے، آج اپنی اصل حالت میں اسلام موجود ہے، تو وہ پاکستان کے اندر ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آج کی پوری باطل دنیا اگر سب سے شدید دشمنی رکھتی ہے تو وہ پاکستان سے رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو امت مسلمہ کا نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، اور اسلام کی امانت کا امین بھی ہے، کلمہ طیب کا محافظ بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ائمہ اکرام جب کسی بھی نماز کی جماعت کرا دیتے ہیں تو وہ نمازیوں کی جانب یعنی مقتدیوں کی جانب اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریق ہے کہ جب آپ نماز ادا فرما لیتے تو اپنے گریبان مبارک کے تمام بٹن کھول کر اپنی قمیض ایسے پھیلا دیتے اور صحابہ کی جانب یعنی مقتدیوں کی جانب منہ کر لیتے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ کیوں فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے ہند سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے جس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور ترجمان رسول قلندر لاہوری، عارف لاہوری حضور کی اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
یہ پاکستان کی عظمت کی وجہ ہے، یہ پاکستان کی شان و شوکت کی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے شرف عطا فرمایا۔ اور آئیے اقبال کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک معتمد ساتھی نے یہ بات بیان کی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ بات اس شرط پر بتائی کہ میں ان کی زندگی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا، اس راز کو نہیں کھولوں گا۔ تو اس بنیاد پر، اس شرط پر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اور وہ بات آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہوں گے، میں صرف اسے ضمناً عرض کرتا چلوں کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں انگلستان میں جب اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہا تھا، میں استراحت تھا، تو میرے بستر کو، میرے پلنگ کو، میرے بیڈ کو کسی نے زور سے جھنجھوڑا، تو میں بے ساختہ جاگ گیا، اٹھ پڑا، اور میں نے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر میرا بیڈ ہلا، میں نے پھر جاگ کے دیکھا، ارد گرد کا جائزہ لیا تو تمام لوگ میرے استراحت تھے، تمام لوگ آرام کر رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید زلزلہ ہے، لیکن جب اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تیسری مرتبہ جب میں سویا تو کسی نے بہت شدت سے میرے بستر کو جھنجھوڑا۔ جو ہی میں نے آنکھ کھولی، an extraordinary personality was in my room، تو میں نے دیکھا کہ میرے روم کے اندر، میرے کمرے کے اندر ایک غیر معمولی شخصیت جلوہ گر تھی۔ سوال کیا، who are you my lord؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I am Muhammad and I said peace be upon you۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک فائل تھمائی اور فرمایا مسٹر جناح you are urgently required for the Muslims of subcontinent۔ I order you to go and lead the freedom movement۔ Don't worry, I am with you۔ You will succeed in your mission inshallah۔ اور میں نے عرض کی yes my lord، کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قائد اعظم جائیے اور ایشیا کے مسلمانوں کی نگرانی کیجئے، ان کی نمائندگی کیجئے، ان کی قیادت کیجئے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ جائیں اور بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ آپ اپنے اس عظیم مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پیچھے یہی وہ فلسفہ کار فرما تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بے باکی کے عالم میں، جرأت کے عالم میں، دلیری کے عالم میں یہ کہتے ہیں there is no power that can undo پاکستان۔ روئے زمین کے اوپر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے۔ There is no power that can undo پاکستان۔ تو انہیں یہ جملہ کہنے کی جرأت جو چیز بخشتی ہے وہ میرے حضور کا فرمان بخشتا ہے کہ you will succeed in your mission, don't worry at all۔ کہ اے قائد اعظم جائیے، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ فکرہ تھا، یہ وہ میرے حضور کا فرمان تھا جو قائد کو یہ جرأت بخشتا ہے، اور قائد کہتے ہیں کہ روئے زمین کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ باقی جھٹکے ہوتے ہیں زلزلے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
بندہ بیمار بھی ہوتا ہے اٹھ پڑتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے امیر ہو جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے راستے پر آ جاتا ہے، نو پرابلم نو ایشو۔ میرے حضور مرشد پاک فرماتے ہیں آپ پاکستان کی فکر نہ کریں، پاکستان اللہ کے حکم سے بنا، اللہ کی تائید سے بنا، اللہ کی تائید سے قائم رہے گا۔ پاکستانی اپنی فکر کریں، اگر انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تو پاکستان بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ پاکستانی اپنی خیر منائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی نسبت بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ دو نسبتیں میں نے بیان کی ہیں، ایک اقبال کی نظر سے، ایک قائد اعظم کی نظر سے، اور ایک پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بابو جی میرے دادا غلام محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ظاہری وضاحت سے اور ظاہری انگریزوں والے لباس کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ تو ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک آدمی نے یہ بات بیان کی کہ سرکار میں نے رات کو خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو جب میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو وہاں آپ کی ٹیبل کے اوپر ایک فائل پڑی ہوئی تھی جو پاکستان کی فائل تھی، اور کچھ ہی لمحے بعد ایک دبلا پتلا فرنگی لباس کے اندر ملبوس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائل اسے تھما دی اور فرمایا کہ جاؤ اور پاکستان کا کیس لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ شخص قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیر نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ تب سے میرے دادا جی یعنی بڑے بابو جی، آپ نے فرمایا کہ تب سے ہم نے اپنے آپ کو قائد اعظم کا ایک مجاہد اور ایک سپاہی سمجھنا شروع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، اولیاء کاملین کی بشارات میں دیکھیے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور وہ قصیدہ خاصا طویل ہے۔ انہوں نے ہند و پاک کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اور جو آنے والے حالات و واقعات ہیں 100 سال سے لے کر 700 سال تک پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایک بادشاہ کو بائی نین لکھا ہے کہ فلاں سن کے اندر فلاں بادشاہ پیدا ہوگا، اتنا عرصہ حکومت کرے گا، اس کی حکومت کیسی ہوگی یہ بھی لکھا ہے۔ 700 سال قبل ایک ایک بادشاہ کا نام لکھا ہے، اس کی عمر لکھی ہے اور اس کا نظام حکومت لکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ چونکہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں نے آپ کی ان پیشن گوئیوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ قصیدہ تو بہت طویل ہے، لیکن آپ کے گوش گزار ان کے کلام میں سے چند اشعار کروں گا جو موقع کی مناسبت سے بھی ہیں اور وقت کی طوالت سے بھی بچاتے ہیں، برکت کے لیے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں 2 حصص چوں ہند گردد خون آدم شد رواں، شور فتنہ فزوں از گماں پیدا شود، کہ جب ہندوستان
دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ گمان سے بھی بالاتر ہو جائے گا، سوچ سے، وہم، ادراک سے زیادہ خون ریزی ہوگی۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں مومنا پابندما در خطہ اسلاف خیش بعد از رنج و عقوبت وقت شام پیدا شود، کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے کے اندر پناہ حاصل کر لیں گے، اس رنج اور مصیبت کے بعد ان میں بخت آوری ظاہر ہوگی، یعنی خوش بختی ظاہر ہوگی، ان کا عروج آئے گا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں قدرت حق می کند غالب چنا مغلوب را از امک بینم کے مسلمان کامرا پیدا شود، کہ اللہ تعالی ہر طرح سے اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب فرما دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قائم شرع آل پیغمبر در جہاں آشکار می بینم، کہ میں جہان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شرع کا قائم کرنے والا صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں اجلت اگر بخواہی نصرت اگر بخواہی کن پیروی خدا را اقوال قدسیانہ۔ اس میں پوری گفتگو کا مغز ہے۔ اجلت اگر بخواہی نصرت اگر بخواہی کن پیروی خدا را در قول قدسیانہ۔ اگر تو اجلت چاہتا ہے، اگر تو جلدی چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے، خدا کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر۔ اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تو نجات حاصل کر سکے۔ آج جس مرتبے پر تو پہنچ چکا ہے، آج جس ذلت اور جس رسوائی سے تو دوچار ہے، اس سے نجات ایسے ممکن نہیں ہے کہ تو قول قدسیانہ کو ٹھکرا دے اور تجھے نجات مل جائے۔ میرے بھائیوں، آئیے اب اللہ کے فرامین بھی بیان ہو چکے، اہل اللہ کی بشارات بھی بیان ہو چکی۔ اب ہم اس کا تیسرا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ جس میں مدینہ ثانی پاکستان کی مدینہ الرسول یعنی مدینہ طیبہ سے کیا مماثلت ہے، کیا ہمانگی ہے، کیا یگانگت ہے، اور اس کو مدینہ ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بہت ساری نسبتیں ہیں۔ ایک تو نسبت نام کی ہے جو آپ میں بہت سارے احباب جانتے ہیں، بندہ ناچیز یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہے۔ ایک نسبت نام کی ہے کہ جو پاکستان کا نام ہے یہ دو فارسی لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ پاک کا مطلب طیبہ ہے اور استان کا مطلب مدینہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ پاکستان کو عربی میں بلائیں گے تو آپ مدینہ طیبہ کہیں گے، اور جب آپ مدینہ طیبہ کو فارسی میں بلائیں گے تو آپ پاکستان کہیں گے۔ یہ ایک ہی نام ہے، صرف ایک عربی کے اندر ہے۔